السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ عظیم ترین مرج البحرین کی تاریخ کی مناسبت سے بصد ادب ہدیہ تبریک بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن مومنات ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ ہمیشہ خوش خرم آباد اور شاد رہیں۔ اہل البیت فیڈریشن کی جانب سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سبوں کو بہترین انداز سے اس عظیم ترین جشن منانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ دوستو عزیزو، آج عقد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں پہلے، اس کے بعد پھر تاریخ میں بہت مختصر سی گفتگو، مگر انشاءاللہ کچھ پیغامات اپنے نوجوانوں کے لیے ساتھ میں ہوگا۔ دوستوں، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ارشاد ہوا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں جو آپس میں آ کر ملتے ہیں۔ ان دو دریا سے مراد لیا گیا ہے، ایک سے جناب فاطمہ زہرا ہیں اور ایک سے مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جب یہ دونوں آپس سے ملتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور پھر اس سے ظاہر ہوتے ہیں دو لولو اور مرجان، مونگے اور موتی، جس سے تمام مفسرین نے ہمارے مراد لیا ہے، اس سے مراد امام حسن اور ایک سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ شادی خانہ آبادی اتنی عظیم شادی ہے، انفارچونیٹلی جس انداز سے ہمیں جشن منانا چاہیے عالمی پیمانے کے اوپر، ویسا جشن اب تک نہیں منایا گیا۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہم لوگ اس جشن کو صحیح طور پر منا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آج تک کسی کا بھی عقد عرش پر نہیں ہوا۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے اللہ نے خود عقد پڑھوایا، اور جو اس وقت کے بیسٹ قاری تھے جناب داؤد کے لحن داؤد مشہور ہے، انہوں نے قرأت کی تھی سورہ طٰہٰ کی، اور راحیل فرشتہ جو ہے بہترین آواز والا تمام فرشتوں میں، اس نے خطبہ عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرش پر پڑھا تھا۔ تو آج تک کسی کا بھی عقد، چاہے وہ جناب رسول خدا ہوں، چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، کسی کا عقد عرش پر نہیں ہوا ہے۔ عرش کے اوپر اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے کروایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب عرش پر عقد ہونے والا تھا تو ایک مرتبہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جنت کو، ایسی تو جنت بہت خوبصورت جگہ کا نام ہے، جتنا اور سجا سکتے ہو سجاؤ، اور تمام حوروں کو، غلمان کو حکم دیا گیا تھا جس وقت عقد ہو رہا ہو اس وقت جواہرات ایک دوسرے کے اوپر نچھاور کرو، یعنی ہیرے موتی۔ اب ذرا سوچے، دنیا میں آج تک کبھی عقد اس انداز سے کسی کبھی بشر کے عنوان سے ہوا ہے؟ جو اللہ نے اہتمام کیا، اللہ نے کہا کہ ان کے اولاد میں ہم اس کائنات کا علم دیں گے، کنجی ہوگی علوم کی ان کی اولاد کے پاس، جو ہمارے علم کا مظہر ہوں گے۔ دوستو عزیزوں، جس وقت عقد ہوا، روایات میں ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبیٰ، اس کو ہلائیں۔ جب اس کو ہلایا تو پورے جنت میں اس کی برانچز یعنی شاخیں موجود ہیں، تو پتے جتنے گرے ان تمام پتوں میں، تمام پتے کے نیچے ایک لیٹر تھا، اور اللہ نے ہر پتے کے عوض ایک پتے کے ساتھ ایک فرشتے کو خلق کیا۔ اس فرشتے نے اس پتے کو اٹھا کر رکھا، کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس پتے کے نیچے ہر ایک بندے مومن یا مومنہ جو اس دنیا میں آنے والے ہیں ان کا نام ہے،
روحانی طور کے اوپر وہ عقد میں شریک ہیں۔ آج بھی جب گرانڈ ویڈنگ کہیں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفے دیے جاتے ہیں دوستو، ریٹرن گفٹ جسے کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی جو روحیں موجود تھیں مومن مومنات کی، ان کو تحفہ ملا ہے۔ وہ تحفہ ان کا نام یعنی ولدیت کے نام ان کا وہاں موجود ہے، اور فرشتے کے پاس ہے جس کے نام کا پرچہ موجود ہے۔ وہ فرشتہ صرف اسی لیے خلق کیا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ کب تک؟ جب تک محشر کا میدان نہ ہو جائے۔ جب محشر کا میدان ہوگا، جس کے نام کا وہ ورقہ اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے، وہ فرشتہ لا کر اس کے حوالے کرے گا۔ اب جب وہ پرچے کو دیکھے گا تو اس میں لکھا رہے گا کہ عقد فاطمہ زہرا میں روحی طور کے اوپر، جسمی نہیں صحیح، روحی طور کے اوپر آپ شریک تھے، لہٰذا ریٹرن گفٹ میں آپ کو محشر کے میدان سے شفاعت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ اسے لے کر تحفے کی شکل میں جنت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ عظیم ترین تحفہ عقد فاطمہ زہرا کا مومنین کے لیے ہے، مومنات کے لیے ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اس جشن کو کس پیمانے پر منانا چاہیے۔ اس جشن کو عالمی پیمانے پر منانا چاہیے، چونکہ عقد ہونے کے بعد پھر جو یہاں پر دنیا میں جو ہوا وہ بھی ایک عجوبہ تھا۔ آج تک کبھی کسی کے لیے ستارہ اترا ہے زمین پر عقد کے سلسلے سے؟ آپ تلاش کریں، بالکل ستارہ نہیں اترا۔ صرف اور صرف اگر اترا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و مولا متقیان کے عقد کے سلسلے سے، چونکہ بہت سے زیادہ یعنی خواہشیں یعنی خواستگاری جسے کہتے ہیں، پیغامات آنے لگے تھے پیغمبر کے پاس، تو کہا چونکہ شہزادی بہشت کی ہیں، لہٰذا اوپری آسمان سے کچھ خبر آئے گی تو پھر طے یہ پایا کہ ستارہ آئے گا۔ اب ذرا سوچیے ستارے کتنے بڑے ہوتے ہیں، تو جب پتہ چلا آج کی رات آئے گا تو تمام کے تمام لوگوں نے اپنی مسلح جا کے چھتوں پر لگا دیے، اور ایک مرتبہ سجدے کی طرف دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جیسے نصف شب ہوا، وہ ستارہ زہرہ ستارہ جو تھا وہ چلا، اور ایک مرتبہ گھومتے گھومتے مدینے میں پہنچا، گھومتے گھومتے وہ پہنچا عرب میں۔ تو ایک مرتبہ تمام لوگ بھی اسی انداز سے گھوم رہے تھے جس انداز سے فرشتے، جس انداز سے ستارہ گھوم رہا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ ستارے نے اپنی چال بدلی، وہ داخل ہوا محل بنی ہاشم کی طرف۔ جیسی محل بنی ہاشم کی طرف سب مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آسمانی چیزیں جو وہاں جاتی ہیں پھر کسی کے پاس وہ چیزیں نہیں آتی۔ اور الحمدللہ اسی وقت سے تسبیح جناب زہرا بھی شروعات ہوئی ہے۔ جب ستارے نے اپنی مقام کو چھوڑا تھا تو جناب زہرا مصلی پر تھی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب ایک مرتبہ سجدہ ریز ہوا ہے وہ ستارہ در مولا متقیان پر، تو کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر جب ستارے کے بعد جب ایک مرتبہ رضایت ہو گئی ہے تو وہ ستارہ جب چلا ہے تو پھر جناب زہرا کے زبان مبارک سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں جناب فاطمہ زہرا کی نسل کو کوثر کہا گیا ہے، یعنی فاطمہ زہرا کو کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو عزیزو، رسول اللہ کو لوگ ابتر کہہ کے بلاتے تھے، یعنی کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی، نو ڈسینڈنٹ، مگر اللہ نے رسول کی نسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے جاری رکھی، اور الحمدللہ آج دنیا میں جتنے بھی سادات آپ کو نظر آتے ہیں، رضوی کی شکل میں، باقری کی شکل میں، حسینی کی شکل میں، جعفری کی شکل میں، نقوی کی شکل میں، وہ سب اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو ہمارے اماموں کے نسل سے ہیں۔ تو دوستو، جو دشمن جو تھا، کوئی نہیں کہتا کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں، ہم ابو لہب کی اولاد ہیں، ہم ابو سفیان کی اولاد ہیں، کوئی نہیں کہتا، مگر الحمدللہ جناب فاطمہ زہرا کی اولاد باقی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے اس عقد سے سورہ کوثر جناب والا مربوط ہے، اور
اس کے بعد جو نعمتیں آج مثال کے طور کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں برانڈ کے ہم نے لہنگا پہنا ہے اور وہ پہنیں گی اور آج تک دنیا میں بہت مہنگا ہے فلاں. اب جناب فاطمہ زہرا نے جو برانڈ یوز کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہش کا وہ عظیم ترین کپڑا جو جناب زہرا کے لیے آیا تھا شادی میں اور جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یوز کیا ہے، کوئی ہے مقابلے میں؟ اس کے بعد پھر جب رخصتی ہوئی ہے تو انبیاء آئے ہوئے ہیں، جبرائیل آئے ہوئے ہیں. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کائنات میں؟ یہ دنیا کی اہم ترین شادی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو درس ہے، جب دنیاوی طور کے اوپر عقد ہوا ہے، ظاہری طور کے اوپر جب مدینے میں عقد ہوا ہے اور تمام انصار اور مہاجرین کو بلایا گیا تھا اس عقد میں شرکت کرنے کے سلسلے سے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا تھا، تو رسول اللہ نے پوچھا علی مہر کے سلسلے میں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو تمام روایتیں آپ کے پاس موجود ہیں. جو زرہ تھی اس زرہ کو بیچا گیا اور بیچنے کے بعد اس سے مہر کے اس پیسے سے جہیز کا انتظام ہوا. تو دوستو عزیزوں، یہاں سے اگر آپ غور کیجئے تو دو درس ہمیں اور آپ کو ملتا ہے. ایک کاش جو دعویٰ کرتے ہیں مومن ہونے کا یا مومنہ ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اس سنت کو کیوں بھول جاتے ہیں، اس پوائنٹ سے کیوں اپنے آپ کو اگنور کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. جہیز کا انتظام کس کے پیسے سے ہوتا ہے یہ دیکھا آپ نے؟ جہیز کا انتظام ہوتا ہے مہر کے پیسے سے. تو مہر کون دیتا ہے؟ مہر لڑکا دیتا ہے اور لڑکی سے قبول کرتی ہے. جتنا وہ قبول کرنا چاہے، نہ باپ کی چلے گی نہ ماں کی چلے گی، اس میں چلتی ہے لڑکی کی، کیونکہ شادی اس کو کرنا ہے، زندگی اس کو بہانا ہے، اس کو گزارنا ہے. تو لہٰذا مہر کے پیسے سے. اب اگر کوئی جہیز دینا چاہے تو اس کو یہ سنت یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ مہر کے پیسے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کو مثال کے طور کے اوپر ہم کو ایک فلیٹ دلائیے، تو ٹھیک ہے، فلیٹ مثال کے طور کے اوپر 1 کروڑ روپے کا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے آپ 2 کروڑ روپیہ مہر رکھیے، 1 کروڑ روپیہ لڑکی کے پاس رہے گا، 1 کروڑ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو فلیٹ خریدا جائے گا، وہ جہیز کی شکل میں آ جائے گا. اس سنت کو کیوں کوئی فراموش کر دیتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سنت کو اگر باقی رکھیں گے تو پھر جناب معاملہ گڑبڑا جائے گا. ہمیں تو لڑکی والوں سے جو حال ہوتا ہے بیچارے باپ کا، اپنی پوری زندگی کی کمائی لگانے کے بعد بھی بیچارہ روتا ہوا ہے کہ شاید کچھ کم ہو گیا ہو، شاید کچھ کم ہو گیا. اس کے بعد بھی جو بہت سے ایسے واقعات روز پیپر میں، ٹی وی پر جو دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ کانپ جائیں انسان. تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ سنت مولا متقیان، سنت رسول خدا، سنت فاطمہ زہرا یہ ہے. اور جو مہر اللہ نے رکھا ہے وہ ماشاءاللہ سے تو تصور سے باہر ہے. یعنی کہ پورا پانی، پوری زمین، پورا نمک، یہ سب مہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، جو ادھر سے اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کے عقد میں مہر کے شکل میں جنا والا باندھا تھا. اب کچھ لوگ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے یا چالاکی میں اپنے مہر کو کم کروانے کے لیے، میرے فاطمہ مہر، کئی مرتبہ ایسا ہوا تو میں تعجب کے ساتھ ان کے گھر، ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں. آپ مہر فاطمہ دے سکتے ہیں؟ مہر فاطمہ جیسا ہے ویسی مہر فاطمہ، مہر فاطمہ، یہ ہے مہر فاطمہ کا مہر، آپ دے پائیں گے؟ یہ بولیے کہ میں اتنا دے سکتا، وہ لڑکی اگر قبول کرے تو. یا مہر فاطمہ کا نام نہ دیجیے آپ. 5,000 روپیہ مہر فاطمہ، 5,000 روپیہ مہر فاطمہ ہے، 14,000 روپیہ مہر فاطمہ، مہر فاطمہ 14,000 روپیہ ہے. آپ یہ کہیے کہ میری اوقات، میری وسعت یہ ہے کہ ہم اتنا دے سکتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا کا حساب کتاب بالکل الگ ہے.
اس لیے کچھ ائمہ معصومین سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے حساب سے دے دیجیے، امام نے کہا نہ، میرے حساب سے مت مانگو، میرا حساب تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے، ہم تم کو تمہارے حساب سے دے رہے ہیں۔ ان کے بچے یہ ہیں، ان کے بچے یہ ہیں، تو بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہوں گی؟ جو لباس پہنے شادی میں وہ برانڈ بہش کا ہو، شادی میں عقد عرش پر ہو، الحمدللہ نبی اولوالعزم پیغمبر شادی میں شریک ہوں، جبرائیل اور میکائیل آگے آگے شادی میں چلیں، کوئی جواب لے کر آ سکتا ہے اس کائنات میں؟ بالکل نہیں لے کے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزوں کو جناب والا مد نظر رکھیں، تب آپ کو ہمیں سمجھ میں آئے گا کتنا بڑا معاملہ ہوا ہے اس دنیا میں، مگر دشمن کبھی بھی کسی مسجد سے عقد فاطمہ زہرا نہیں پڑھیں گے سوائے مومنین کی مسجد کے، بالکل نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے پاس اس انداز کا جواب ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جب جواب نہیں تو ایسے خاموش رہ جاؤ جیسے بہرے۔ رسول اللہ کی بھی 9 شادیاں جو ہوئی ہیں، اس 9 شادی میں ایک شادی میں صرف رسول اللہ بارات لے کر گئے ہیں، ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مادر فاطمہ زہرا کے لیے، اور کسی کے لیے بارات نہیں لے کر گئے، سب شادی کر کے خود سے آ گئی ہیں گھر میں۔ اس لیے کیسے جناب فاطمہ زہرا کے عقد کے فضائل کو بیان کر سکیں گے لوگ؟ اس لیے نہیں کرتے۔ تو کون لوگ اس کو زندہ کرے گا؟ وہ ہم آپ مومنین مومنات کریں گے۔ تو صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم اپنے جشن منا لیں یا امام بارگاہ منا، نہ، یہ عالمی پیمانے پر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے، مگر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام جناب امام زمانہ کے ظہور کے بعد پھر ہوگا کہ جو پوری دنیا دیکھے گی عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیسے ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ اپنے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شادی کو آسان بنائیں، اور کوشش یہ کریں مومن مومنہ کے لیے، اور کوشش یہ کریں ایٹماسفیئر بنائیں تاکہ انشاءاللہ یہ ہمارے بچے ادھر ادھر بہک نہ پائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔